سعادت حسن منٹو کا افسانہ 100 کینڈل پارک کا بلب۔ وہ چوک میں قیصر پارک کے باہر جہاں ٹانگے کھڑے رہتے ہیں بجلی کے ایک کھمبے کے ساتھ خاموش کھڑا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ یہی پارک جو صرف 2 برس پہلے اتنی پر رونق جگہ تھی اب اجڑی پچڑی دکھائی دیتی تھی۔ جہاں پہلے عورت اور مرد شوخ و شنگ فیشن کے لباسوں میں چلتے پھرتے تھے، وہاں اب بے حد میلے کچیلے کپڑوں میں لوگ ادھر ادھر بے مقصد پھر رہے تھے۔ بازار میں کافی بھیڑ تھی، مگر اس میں وہ رنگ نہیں تھا جو ایک میلے ٹھیلے کا ہوا کرتا تھا۔ آس پاس کی سیمنٹ سے بنی ہوئی بلڈنگیں اپنا روپ کھو چکی تھیں۔ سر جھاڑ منہ پھاڑ ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بیوہ عورتیں۔ وہ حیران تھا کہ وہ غازہ کہاں گیا، وہ سندور کہاں اڑ گیا، وہ سر کہاں غائب ہو گئے جو اس نے یہاں دیکھے اور سنے تھے۔ زیادہ عرصہ کی بات نہیں، ابھی وہ کل ہی 2 برس کا عرصہ بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے، یہاں آیا تھا۔ کلکتے سے جب اسے یہاں کی ایک فرم نے اچھی تنخواہ پر بلایا تھا تو اس نے قیصر پارک میں کتنی کوشش کی کہ اسے کرائے پر ایک کمرہ ہی مل جائے، مگر وہ ناکام رہا تھا 1000 فرمائشوں کے باوجود۔ مگر اب اس نے دیکھا کہ جس کنجڑے جلاہے اور موچی کی طبیعت چاہتی تھی فلیٹوں میں اور کمروں پر اپنا قبضہ جما رہا تھا۔ جہاں کسی شاندار فلم کمپنی کا دفتر ہوا کرتا تھا وہاں چولہے سلگ رہے ہیں، جہاں کبھی شہر کی بڑی بڑی رنگین ہستیاں جمع ہوتی تھیں وہاں دھوبی میلے کپڑے دھو رہے ہیں۔ 2 برس میں اتنا بڑا انقلاب؟ وہ حیران تھا، لیکن اس کو اس انقلاب کا پس منظر معلوم تھا، اخباروں کے ذریعے سے اور ان دوستوں سے جو شہر میں موجود تھے۔ اسے سب پتہ لگ چکا تھا کہ یہاں کیسا طوفان آیا تھا، مگر وہ سوچتا تھا کہ یہ کوئی عجیب و غریب طوفان تھا جو عمارتوں کا رنگ و روپ بھی چوس کر لے گیا۔ انسانوں نے انسان قتل کیے، عورتوں کی بے عزتی کی، لیکن عمارتوں کی خشک لکڑیوں اور ان کی اینٹوں سے بھی یہی سلوک کیا۔ اس نے سنا تھا کہ اس طوفان میں عورتوں کو ننگا کیا گیا تھا، ان کی چھاتیاں کاٹی گئی تھیں۔ یہاں اس کے آس پاس جو کچھ تھا سب ننگا اور جوبن بریدہ تھا۔ وہ بجلی کے کھمبے کے ساتھ لگا اپنے ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا، جس کی مدد سے وہ اپنی رہائش کا کوئی بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ اس دوست نے اس سے کہا تھا کہ تم قیصر پارک کے پاس جہاں ٹانگے کھڑے رہا کرتے ہیں میرا انتظار کرنا۔ 2 برس ہوئے جب وہ ملازمت کے سلسلے میں یہاں آیا تھا تو یہ ٹانگوں کا اڈا بہت مشہور جگہ تھی۔ سب سے عمدہ، سب سے بانکے ٹانگے صرف یہیں کھڑے رہتے تھے، کیونکہ یہاں سے عیاشی کا ہر سامان مہیا ہو جاتا تھا۔ اچھے سے اچھا ریسٹورینٹ اور ہوٹل قریب تھا، بہترین چائے، بہترین کھانا اور دوسرے لوازمات بھی۔ شہر کے جتنے بڑے دلال تھے وہ یہیں دستیاب ہوتے تھے، اس لیے کہ قیصر پارک میں بڑی بڑی کمپنیوں کے باعث روپے اور شراب پانی کی طرح بہتے تھے۔ اس کو یاد آیا کہ 2 برس پہلے اس نے اپنے دوست کے ساتھ بڑے عیش کیے تھے۔ اچھی سے اچھی لڑکی ہر رات کو ان کی آغوش میں ہوتی تھی۔ اسکاچ جنگ کے باعث نایاب تھی، مگر 1 منٹ میں درجنوں بوتلیں مہیا ہو جاتی تھیں۔ ٹانگے اب بھی کھڑے تھے، مگر ان پر وہ کلغیاں، وہ پھندنے، وہ پیتل کے پالش کیے ہوئے ساز و سامان کی چمک دمک نہیں تھی، یہ بھی شاید دوسری چیزوں کے ساتھ اڑ گئی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 5 بج چکے تھے۔ فروری کے دن تھے، شام کے سائے چھانے شروع ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے دوست کو لعنت ملامت کی اور دائیں ہاتھ کے ویران ہوٹل میں موری کے پانی سے بنائی ہوئی چائے پینے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کو ہولے سے پکارا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید اس کا دوست آ گیا ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی تھا، عام شکل و صورت کا، لٹھے کی نئی شلوار میں جس میں اب اور زیادہ شکنوں کی گنجائش نہیں تھی، نیلی پاپلین کی قمیض جو لانڈری میں جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے پوچھا، کیوں بھائی، تم نے مجھے بلایا؟ اس نے ہولے سے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے خیال کیا کہ مہاجر ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ کیا مانگتے ہو؟
اس نے اس لہجے میں جواب دیا، جی کچھ نہیں۔ پھر قریب آ کر کہا، کچھ چاہیے آپ کو؟ کیا؟ کوئی لڑکی وڑکی؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سینے میں ایک تیر سا لگا کہ دیکھو اس زمانے میں بھی یہ لوگوں کے جنسی جذبات ٹٹولتا پھرتا ہے۔ اور پھر انسانیت کے متعلق اوپر تلے اس کے دماغ میں بڑے حوصلہ شکن خیالات آئے۔ انہی خیالات کے زیر اثر اس نے پوچھا، کہاں ہے؟ اس کا لہجہ دلال کے لیے امید افزا نہیں تھا، چنانچہ قدم اٹھاتے ہوئے اس نے کہا، جی نہیں، آپ کو ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اس نے اس کو روکا۔ یہ تم نے کس طرح جانا؟ انسان کو ہر وقت اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو تم مہیا کر سکتے ہو۔ وہ سولی پر بھی، جلتی چتا میں بھی۔ وہ فلسفی بننے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ دیکھو، اگر کہیں پاس ہی ہے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یہاں ایک دوست کا وقت دے رکھا ہے۔ دلال قریب آ گیا۔ پاس ہی، بالکل پاس۔ کہاں؟ یہ سامنے والی بلڈنگ میں۔ اس نے سامنے والی بلڈنگ کو دیکھا۔ اس میں؟ اس بڑی بلڈنگ میں؟ جی ہاں۔ وہ لرز گیا۔ اس نے سنبھل کر پوچھا، اچھا تو میں بھی چلوں؟ چلیے، لیکن میں آگے آگے چلتا ہوں۔ اور دلال نے سامنے والی بلڈنگ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ سینکڑوں روح شگاف باتیں سوچتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ چند گزوں کا فاصلہ تھا، فوراً طے ہو گیا۔ دلال اور وہ دونوں اس بڑی بلڈنگ میں تھے جس کی پیشانی پر ایک بورڈ لٹک رہا تھا۔ اس کی حالت سب سے خستہ تھی۔ جگہ جگہ اکھڑی ہوئی اینٹوں، کٹے ہوئے پانی کے نلوں اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے۔ اب شام گہری ہو گئی تھی۔ ڈیوڑی میں سے گزر کر آگے بڑھے تو اندھیرا شروع ہو گیا۔ چوڑا چکلا صحن طے کر کے وہ ایک طرف مڑا۔ یہ عمارت بنتے بنتے رک گئی تھی۔ ننگی اینٹیں تھیں، چونا اور سیمنٹ ملے ہوئے سخت ڈھیر پڑے تھے اور جا بجا بجری بکھری ہوئی تھی۔ دلال نامکمل سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ مڑ کر اس نے کہا، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی آیا۔ وہ رک گیا۔ دلال غائب ہو گیا۔ اس نے منہ اوپر کر کے سیڑھیوں کے اختتام کی طرف دیکھا تو اسے تیز روشنی نظر آئی۔ 2 منٹ گزر گئے تو دبے پاؤں وہ بھی اوپر چڑھنے لگا۔ آخری زینے پر اسے دلال کی بہت زور کی کڑک سنائی دی۔ اٹھتی ہے کہ نہیں؟ کوئی عورت بولی۔ کہہ جو دیا، مجھے سونی دو۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ دلال پھر کڑکا، میں کہتا ہوں اٹھ، میرا کہا نہیں مانے گی تو یاد رکھ۔ عورت کی آواز آئی، تو مجھے مار ڈال لیکن میں نہیں اٹھوں گی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کر۔ دلال نے پچکارا، اٹھ میری جان، ضد نہ کر، گزارا کیسے چلے گا؟ عورت بولی، گزارا جائے جہنم میں بھوکی مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دلال کی آواز کڑی ہو گئی، تو نہیں اٹھے گی حرامزادی، سور کی بچی؟ عورت چلانے لگی، میں نہیں اٹھوں گی، نہیں اٹھوں گی، نہیں اٹھوں گی۔ دلال کی آواز بھنچ گئی، ارے آہستہ بول، کوئی سن لے گا، لے چل، 30-40 روپے مل جائیں گے۔ عورت کی آواز میں التجا تھی، دیکھ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں کتنے دنوں سے جاگ رہی ہوں، رحم کر، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر۔ بس 1-2 گھنٹے کے لیے، پھر سو جانا، نہیں تو دیکھ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ اس نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر اس کمرے میں جھانکا جس میں بڑی تیز روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جس کے فرش پر ایک عورت لیٹی ہے۔ کمرے میں 2-3 برتن ہیں، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ دلال اس عورت کے پاس بیٹھا اس کے پاؤں داب رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس عورت سے کہا، لے اب اٹھ،
قسم خدا کی 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گی، پھر سو جانا۔ وہ عورت ایک دم یوں اٹھی جیسے آگ دکھائی ہوئی چھچھندر اٹھتی ہے اور چلائی، اچھا اٹھتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا، اصل میں وہ ڈر گیا تھا۔ دبے پاؤں وہ تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے سوچا کہ بھاگ جائے، اس شہر ہی سے بھاگ جائے، اس دنیا سے بھاگ جائے، مگر کہاں؟ پھر اس نے سوچا کہ یہ عورت کون ہے، کیوں اس پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ دلال کون ہے، اس کا کیا لگتا ہے، اور یہ اس کمرے میں اتنا بلب جلا کر جو 100 کینڈل پار سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا، کیوں رہتے ہیں، کب سے رہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اس تیز بلب کی روشنی ابھی تک گھسی ہوئی تھی۔ اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی تیز روشنی میں کون سو سکتا ہے؟ اتنا بڑا بلب، کیا وہ چھوٹا بلب نہیں لگا سکتے، یہی 15-25 کینڈل پار کا؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آہٹ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ 2 سائے اس کے پاس کھڑے ہیں۔ ایک نے، جو دلال کا تھا، اس سے کہا، دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا، دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ 40 روپے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دے دیجئے۔ وہ اب سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر دلال کے حوالے کر دیے۔ دیکھ لو کتنے ہیں۔ نوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ دلال نے کہا، 50 ہیں۔ اس نے کہا، 50 ہی رکھو۔ سلام صاحب۔ اس کے جی میں آئی کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کو دے مارے۔ دلال بولا، تو لے جائیے اسے، لیکن دیکھیے تنگ نہیں کیجیے گا، اور پھر 1-2 گھنٹے کے بعد چھوڑ جائیے گا۔ بہتر۔ اس نے بڑی بلڈنگ کے باہر نکلنا شروع کیا، جس کی پیشانی پر وہ کئی بار ایک بہت بڑا بورڈ پڑھ چکا تھا۔ باہر ٹانگا کھڑا تھا۔ وہ آگے بیٹھ گیا اور عورت پیچھے۔ دلال نے ایک بار پھر سلام کیا، اور ایک بار پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ ٹانگا چل پڑا۔ وہ اسے پاس ہی ایک ویران سے ہوٹل میں لے گیا۔ دماغ کو حت المقدور اس تقدر سے جو اسے پہنچ چکا تھا نکال کر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا جو سر سے پیر تک اجاڑ تھی۔ اس کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اس کا اوپر کا دھڑ بھی سارے کا سارا خمیدہ تھا، جیسے وہ ایک ایسی عمارت ہے جو پل بھر میں گر جائے گی۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، ذرا گردن تو اونچی کیجئے۔ وہ زور سے چونکے۔ کیا؟ کچھ نہیں، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کوئی بات تو کیجئے۔ اس کی آنکھیں سرخ بوٹی ہو رہی تھیں، جیسے ان میں مرچیں ڈال دی گئی ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کا نام؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں تیزاب کی سی تیزی تھی۔ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ جہاں کی بھی تم سمجھ لو۔ آپ اتنا روکھا کیوں بولتی ہیں؟ عورت اب قریب قریب جاگ پڑی اور اس کی طرف لال بوٹی آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگی، تم اپنا کام کرو، مجھے جانا ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ عورت نے بڑی روکھی بے اعتنائی سے جواب دیا، جہاں سے مجھے تم لائے ہو۔ آپ چلی جائیے۔ تم اپنا کام کرو نا، مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنے لہجے میں دل کا سارا درد بھر کے اس سے کہا، میں تمہیں تنگ نہیں کرتا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ وہ جھلا گئی۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی ہمدرد۔ پھر قریب قریب چیخ پڑی، تم اپنا کام کرو اور مجھے جانے دو۔ اس نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو اس عورت نے زور سے ایک طرف جھٹک دیا۔ میں کہتی ہوں مجھے تنگ نہ کرو، میں کئی دنوں سے جاگ رہی ہوں، جب سے آئی ہوں جاگ رہی ہوں۔ وہ سر تاپا ہمدردی بن گیا۔ سو جاؤ یہیں۔ عورت کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، تیز لہجے میں بولی، میں یہاں سونے نہیں آئی، یہ میرا گھر نہیں۔
تمہارا گھر وہ ہے جہاں سے تم آئی ہو؟ عورت اور زیادہ خشمناک ہو گئی۔ اف، بکواس بند کرو، میرا کوئی گھر نہیں، تم اپنا کام کرو ورنہ مجھے چھوڑاؤ اور اپنے روپے لے لو اس سے۔ وہ گالی دیتی دیتی رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس عورت سے ایسی حالت میں کچھ پوچھنا اور ہمدردی جتانا فضول ہے، چنانچہ اس نے کہا چلو میں تمہیں چھوڑاؤں، اور وہ اسے اس بڑی بلڈنگ میں چھوڑ آیا۔ دوسرے دن اس نے قیصر پارک کے ایک ویران ہوٹل میں اس عورت کی ساری داستان اپنے دوست کو سنائی۔ دوست پر رقت طاری ہو گئی۔ اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور پوچھا کیا جوان تھی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں اسے اچھی طرح بالکل نہیں دیکھ سکا۔ میرے دماغ میں تو اس وقت یہ خیال آتا تھا کہ میں نے وہیں سے پتھر اٹھا کر دلال کا سر کیوں نہ کچل دیا۔ دوست نے کہا واقعی بڑے ثواب کا کام ہوتا۔ وہ زیادہ دیر تک ہوٹل میں اپنے دوست کے ساتھ نہ بیٹھ سکا۔ اس کے دل و دماغ پر پچھلے روز کے واقعے کا بہت بوجھ تھا۔ چنانچہ چائے ختم ہوئی تو دونوں رخصت ہو گئے۔ اس کا دوست چپکے سے تانگوں کے اڈے پر آیا۔ تھوڑی دیر اس کی نگاہیں اس دلال کو ڈھونڈتی رہیں مگر وہ نظر نہ آیا۔ 6 بج چکے تھے۔ بڑی بلڈنگ سامنے تھی، چند گزوں کے فاصلے پر۔ وہ اس طرف چل دیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ لوگ اندر آ جا رہے تھے مگر وہ بڑے اطمینان سے اس مقام پر پہنچ گیا۔ کافی اندھیرا تھا مگر جب وہ ان سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے روشنی دکھائی دی۔ اس نے اوپر دیکھا اور دبے پاؤں اوپر چڑھنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ آخری زینے پر خاموش کھڑا رہا۔ کمرے میں تیز روشنی آ رہی تھی مگر کوئی آواز، کوئی آہٹ اسے سنائی نہ دی۔ آخری زینہ طے کر کے وہ آگے بڑھا۔ دروازے کے پٹ کھلے تھے۔ اس نے ذرا ادھر ہٹ کر اندر جھانکا۔ سب سے پہلے اسے بلب نظر آیا جس کی روشنی اس کی آنکھوں میں گھس گئی۔ ایک دم وہ پرے ہٹ گیا تاکہ تھوڑی دیر اندھیرے کی طرف منہ کر کے اپنی آنکھوں سے چکا چوند نکال سکے۔ اس کے بعد وہ پھر دروازے کی طرف بڑھا مگر اس انداز سے کہ اس کی آنکھیں بلب کی تیز روشنی کی زد میں نہ آئیں۔ اس نے اندر جھانکا۔ فرش کا جو حصہ اسے نظر آیا اس پر ایک عورت چٹائی پر لیٹی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ سو رہی تھی، منہ پر دوپٹہ تھا۔ اس کا سینہ سانس کے اتار چڑھاؤ سے ہل رہا تھا۔ وہ ذرا اور آگے بڑھا۔ اس کی چیخ نکل گئی مگر اس نے فوراً ہی دبا لی۔ اس عورت سے کچھ دور ننگے فرش پر ایک آدمی پڑا تھا جس کا سر پاش پاش تھا۔ پاس ہی خون آلود اینٹ پڑی تھی۔ یہ سب اس نے ایک نظر دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ پاؤں پھسلا اور نیچے مگر اس نے چوٹوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہوش و حواس قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل اپنے گھر پہنچا اور ساری رات ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا۔ سعادت حسن منٹو۔